بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے متعلق جو گفتگو ہماری جاری ہے، اس سے پہلے کے متعدد دروس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہوا جو دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کو دی گئی ہے، یعنی وہ چیزیں، وہ اعزاز اور انعام اللہ کی طرف سے جو صرف انبیاء کرام کی پوری جماعت میں صرف آپ کو حاصل ہے، اور آپ کا اس بنیاد پر دوسرے کے مقابل ایک امتیاز حاصل ہو گیا۔ پہلے ہم نے دنیا میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات دی اس کا کچھ تذکرہ کیا، اور دوسرے باب میں ہم نے ان خصوصیات کا تذکرہ کیا جو آخرت کی زندگی میں، دنیا میں، میدان محشر اور پھر جنت وغیرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کو اعزاز سے نوازے گا۔ اب یہاں ایک تیسری بحث فصل ثانی کے تحت صاحب کتاب نے بیان کی، خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون امتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو امت کے مقابلے میں آپ کو دی گئی، یعنی آپ امت کے لیے ایک حکم ہے اور اس کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خصوصی حکم ہے دیا گیا، امت آپ کے اس حکم اور اس خطاب میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، امت سے ہٹ کر ایسا ہو سکتا ہے وقد یشارکہ فیہا الانبیاء، اس میں یہ ممکن ہے کہ انبیاء کرام اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوں، او بعضہم، یا بعض انبیاء شریک ہوں۔ ایسی خصوصیات جو امت کے مقابل آپ کو دی گئی، امت کے مقابلے میں دی گئی، ہاں یہ ممکن ہے کہ سارے انبیاء یا انبیاء میں سے کچھ لوگ اس خصوصیت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسی کچھ خصوصیات کا تذکرہ جو نسبتاً تفصیل سے ہوگا بیان کیا گیا۔ اس باب میں سب سے پہلی خصوصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی کہ آپ کو جو مقام عطا کیا گیا امت کے بالمقابل، وہ ہے آپ کی محبت کا وجوب، آپ کی محبت کا فرض اور واجب ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی آپ کو جو محبت کا مقام اور حیثیت حاصل ہے۔ دیکھیے، محبت بہت سارے لوگوں سے کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک فطری جذبہ بھی ہوتا ہے، خاص طور سے رشتہ داروں، اور رشتہ داروں میں جو جتنا زیادہ قریب ہے اور کسی انسان سے کوئی لطف و کرم کا برتاؤ کرتا ہے، ہاں، یا کسی انسان کو کسی کی کوئی چیز پسند آتی ہے، یا کوئی انسان کسی پر کوئی احسان اور منت کرتا ہے، ایسے چند اسباب ہے جس کی بنیاد پر ایک شخص کو کسی چیز سے یا کسی دوسری مخلوق سے محبت ہوتی ہے، انسان ہو یا دوسرے ہو۔ اب یہ محبتیں الگ الگ درجات کی ہوتی ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ محبت ایک تو فطری طور سے ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ شرعی اعتبار سے جو ہمارے اختیار کرنے والی چیز ہے، ہم اختیار کے طور پر کائنات کے تمام لوگوں کے مقابلے میں بندگی اور خشوع اور خضوع والی محبت صرف اللہ سے رکھیں۔ اللہ سے جو محبت ہوتی ہے بندگی والی، وہ کسی اور سے اگر وہ رکھتے ہیں تو یہ شرک ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں، اور یہ ہمسر کیسے بناتے ہیں؟ اس آیت میں جو تشریح کی گئی يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ ان ہمسروں سے، انداد سے یہ ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے یا کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسی محبت چاہے وہ اللہ سے کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، دوسروں سے بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے سے محبت جیسی رکھتا ہے ویسی دوسرے سے بھی رکھ رہا ہے تو مشرک، اللہ سے محبت ہے پھر بھی مشرک، اور اس کے اعمال برباد۔ اب اللہ سے محبت کرتے ہوئے کسی اور سے ویسی محبت کرنا شرک ہے، تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہی نہ ہو
دوسروں سے کرتا ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت کم اور دوسرے معبودوں کی شخصیتوں اور مخلوقات کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو، تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ غور کیجئے، اور ایسا مختلف مراحل پر بہت سارے بندے کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے دوسروں کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں، یہاں محبت کے تقاضے فراموش کر کے ان محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جو اس کے دل میں رچی بسی ہے اور جو اس درجے کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میں اللہ کی محبت کے بعد بندوں میں جو محبت ہوتی ہے، ان محبتوں میں سب سے زیادہ محبت لازماً شرعی طور پر اللہ کے حکم کے مطابق جس ذات سے ہونی چاہیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں نے صاحب کتاب اور ان کی تشریح سے پہلے یہ بیان کیا کہ کسی کے ذہن و دماغ میں اس خصوصیت کے بیان کرتے ہوئے یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ محبت تو بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے، اور محبت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، آپ کے بالمقابل اللہ کی محبت، خیر یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہاں اللہ کے رسول سے بندگی والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت بھی دراصل اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اور پھر جو بندہ مخلوقات میں جتنا نیک صالح اللہ کا برگزیدہ اور مقرب ہے، دلائل سے ثابت ہے، اب ان میں سر فہرست انبیاء کرام ہیں، پھر انبیاء کرام کے بعد ان کے رفقا، اور اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں الگ الگ لوگوں کے درجات ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، اور پھر باقی عشرہ مبشرہ، پھر عشرہ مبشرہ کے بعد صلح حدیبیہ میں غزوہ بدر کے لوگ، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں شریک لوگ، پھر اس کے بعد مہاجرین، عام مہاجرین، پھر انصار، ایسے الگ الگ اور کچھ مخصوص لوگوں کے مخصوص درجات۔ یہ درجات قرآن و حدیث کی روشنی میں طے ہوتے ہیں، جس کا جو درجہ ہے اس اعتبار سے اس کی محبت لازم ہوتی ہے۔ اسی درجے میں، اسی تناظر میں ہم ماں باپ کی محبت کو دیکھ سکتے ہیں۔ محبتیں اب یہاں ہم سمجھیے کہ ماں باپ سے ایک محبت ہوتی ہے، اس میں احترام ہوتا ہے، ہاں ایک قسم کی تعظیم و احترام کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین سے محبت کے مقابلے میں بندے کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، بھائی بہن سے محبت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ بھائی بہن سے جو محبت ہوتی ہے اور بیوی سے جو محبت ہوتی ہے، محبت دونوں ہیں، لیکن دونوں جگہ اس محبت کے تقاضے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جی نہیں، دونوں جگہ محبت کے جو ہے سے لازم ہونے والی چیزیں کہ ہم اگر ایک بہن سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بعض وہ امور نہیں کرتے جو بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہیے اگر ہم بہن کے ساتھ کیا جانے والا برتاؤ اس سے کریں گے تو بیوی یا لوگ ناراض ہوں گے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، بہن نہیں ہے۔ ہاں وہ یہاں کچھ اور معاملات میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں جو بھائی بہن کے درمیان نہیں ہوتے۔ محبت دونوں جگہ ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس مثال کو دے کر، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ میں بری مثال دے رہا ہوں، یہ بری مثال نہیں ہے، ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اسے کہ دونوں جگہ دیکھیے کہ محبت کو ہم محبت ہی کہہ رہے ہیں، لیکن تقاضے نتائج دونوں جگہ الگ الگ ہیں، اور اس تقاضے کے مطابق آدمی کا برتاؤ اور رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب ان ساری محبتوں میں ہم ابھی اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ بالعموم ہونا توحید کی بنیاد پر ضروری ہے، اور توحید والی، ایمان والی وہ محبت توحید کی جڑ بنیاد ہے۔ اللہ سے محبت بندے کو جتنی ہوگی اتنا زیادہ وہ نیک بندہ ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا۔ اب اللہ کی محبت کے بعد اللہ کی محبت کے تقاضے میں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ وہ جو حدیث ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پیدا ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی ذات زیادہ محبوب ہو ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں کے مقابلے میں۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے کہ اللہ اور پھر رسول، ان دونوں کی محبت، ان دونوں کے علاوہ کائنات کی تمام موجودات، جس میں والدین بھی آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، رشتہ و پیوند، دولت، ساری چیزیں آ گئی، ان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور پھر نمبر 2 کہ ان کے نزدیک اگر کسی چیز سے محبت کر رہا ہے یا کسی چیز سے نفرت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ اس محبت کا نتیجہ اور تقاضا ہے کہ اگر ہم کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، رسول سے اس کے بعد سب سے زیادہ محبت ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا۔ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اللہ کی ذات سے، اس کا کوئی دشمن ہو، ابو جہل، فرعون، کیا ہم اس سے محبت کر کے اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے کہلائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جس کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں
اس کی باتوں اور اس کے فرامین کو رد کر کے جانتے بوجھتے ان احکامات کی کو روند کر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایسا دعویٰ کھوکھلا اور بے بنیاد کہلائے گا۔ تو یہ محبت اور محبت کے تقاضے اور ان کا فرق ہے۔ محبت الہی اور پھر محبت رسول یہ خود تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری دوسروں سے محبت اور نفرت کی بنیاد یہی دو محبتیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے محبت اللہ کے محبوب لوگوں سے محبت کی متقاضی ہے، اور اللہ کے محبوب اعمال سے محبت کرنے کی متقاضی۔ جو چیزیں جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، تو اب احسان کو پسند کرتا ہے تو ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی پسند والی چیز بھی ہمیں پسند ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی ناپسندیدہ چیز فساد، جھوٹ، شرک، نافرمانی، غیبت، چغلی یہ ہمیں ناپسندیدہ ہونی چاہیے۔ تو اس پورے معنی اور مفہوم کے تقاضے میں تھوڑی سی میں تفصیل میں چلا گیا۔ خصوصیت نبی کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے قرآن کی ایک آیت اور پھر اس کی تھوڑی سی تشریح دو جملوں کی نقل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی۔ میں اسی کو بیان کرتا ہوں کہ امت کے مقابلے میں آپ کو محبت کا دو درجہ دیا گیا اور امت پر واجب اور فرض کیا گیا، وہ حیثیت اور وہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کسی امام کو، اب اگر ایک شخص حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس قسم کے مسالک کی طرف نسبت رکھنے والا کوئی شخص ہے، ہاں، اور وہ اپنے امام کو نبی سے زیادہ درجہ دے دیا تو وہ اس وجوب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیثیت، مقام، مرتبہ اور محبت کا جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا۔ میں اکثر خطبوں اور دروس میں ایک بات عوامی بنیاد پر یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو بزرگ پرستی اور شخصیت پرستی کے بنیاد پر اپنی دکانیں چلاتے ہیں، مشائخ ہوں، صوفیہ کا سلسلہ ہو، ہمارے کچھ ایسے لوگ جو اپنی شخصیت یا اپنے بزرگوں اور اساتذہ کی شخصیت کی عظمت، کبریائی، ان کے اعلیٰ مقام کو بتا کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابرین تو ایسے ان کی یہ شان تھی، وہ فلاں ہوا میں اڑتے تھے، فلاں پانی پر چڑھتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، فلاں وہ کرتے تھے۔ ہاں، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ احناف یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے۔ بعض لوگوں نے اس میں بھی اضافہ کیا 50 سال، 60 سال۔ اس پر لوگوں نے بہت سارے سوال اٹھائے کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو حضرت امام حنیفہ کی آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ملنا، سونا۔ میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ ہر حقدار کا حق ہے، حق ادا کرو۔ حضرت سلمان کی روایت اور دوسری ایسی کئی روایتیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی شخص جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سویا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیوی سے ملا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اسے پیشاب، پاخانہ اور ہوا خارج کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وضو ٹوٹا ہی نہیں اس کا، تو وہ سنت رسول کا متبع ہوا یا مخالف ہوا؟ آپ اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہر حقدار کو حق دو، رات میں سوتا بھی ہوں اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں، بیویوں کے حقوق اور فلاں اور فلاں فلاں سارے حقوق ادا کرتا ہوں۔ ہاں، تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ عشاء کا وضو فجر تک باقی رکھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے؟ اور اگر آپ کی سنت کا مخالف ہے تو کیا وہ اعلیٰ درجے کا ایمان والا کہلائے گا؟ تو ایسا کہنے والا دراصل ان کے ایمان پر سوال اٹھا رہا ہے، ان کی بے عزتی کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اتنے سالوں تک پڑھی، ان کی یہ شان تھی، انہوں نے فلاں کرامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ چیزیں عوامی سطح پر آج ہمارے ہندوستان میں عام ماحول ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی واقعات بیان کر کے لوگوں کو شریعت کے احکام و مسائل اور علم صحیح اور عقیدہ صحیح سے دور لے جاتے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو بزرگان دین کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کے بعض پہلوؤں کو اچھے کے لیے، لیکن ذہن و دماغ میں جس طرح سے انبیاء کرام اللہ کی عظمت، کبریائی، توحید کو جماتے تھے، سمجھاتے تھے، اس کی بجائے ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ جو شخصیت پرستی کی دعوتیں چلتی ہیں، اس میں اللہ کی بجائے بزرگوں کی عظمت، ان کی کبریائی کا سکہ بٹھایا جاتا ہے، ذہن و دماغ میں بسایا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی اللہ کے ذکر پر جو ان واقعات کو سنتا ہے، کرامات اور انہی پر جو ہے اس کا دن اور رات کا زیادہ حصہ جب بھی دین کی بات پڑھے گا، کہے گا، سنے گا تو یہی چیزیں بیان کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس معاشرے میں اللہ کے ذکر پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا وہ خیال ان کے سامنے
پیدا نہیں ہوتا جو بزرگان دین کے ذکر پر پیدا. ارے وہ تو ایسے بزرگ تھے, وہ تو ویسے بزرگ تھے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ بزرگان دین کی بے عزتی کی جائے, ان کی عظمت اور مقام کا انکار کیا جائے, ہرگز نہیں. یہ بھی اللہ کی محبت کے خلاف ہے. لیکن آتو کل حق حق ہو, ہر حقدار کو اس کا حق دو. اب یہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی کہ تمام مخلوقات میں آپ کی شخصیت کو, یہاں تک کہ انبیاء کرام کے مقابلے میں بھی, محبت کا سب سے بڑا حقدار بنایا. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں درس اور تقریر میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بزرگ, کسی شیخ, مشائخ یا شیخ, کسی سلسلے کے اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت, شیخ رفاعی ہوں, شیخ فلاں ہوں, شیخ فلاں ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہوں, کوئی امام رحمہ اللہ ہوں, کوئی بھی شخص ہو, ہم ان کے بارے میں یہ جو واقعات لوگ بیان کرتے ہیں سچے جھوٹے, مان لے بھی اگر, ابھی جانے دیجئے, یہ بحث نہ کریں کہ کون سا واقعہ سچا ہے کون سا جھوٹا. یہ مان لے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, 80 سال پڑھی. تھوڑی دیر کے لیے میں اس میں اور مبالغہ کر کے کہوں, یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ایک مرتبہ زندگی میں وضو کیا اور پھر مرنے تک ان کا وضو ٹوٹا ہی نہیں, اگر ایسا بھی مان لے تو اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کسی بزرگ نے اگر ایسا عمل کیا اور تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیا جائے کہ چلو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے, جبکہ یہ عظمت کی بات ہے, سنت کی خلاف ورزی کی بات ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لے کہ چلو اچھا ہی ہے, چلو مان لیں, ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, ہاں بہت ساری کرامتوں کا ظہور کیا, ہاں چلتے چلتے قرآن ختم کر لیتے تھے. حالانکہ یہ بھی محل غور اور قابل اعتراض بات ہے کہ چند لمحوں میں پورا قرآن پڑھ لینا, ہاں 3 دن تک سے کم میں نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ جفا کہلاتی ہے حدیث کی روشنی میں. خیر ہم مان لیں, ہاں ایسی ساری باتیں مان لیں صحیح غلط طور پر جو کسی بزرگ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے بیان کی جاتی ہے. تو اس کے بعد میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو یہ سنتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث اور اپنے ایمان کی روشنی میں یہ جواب دیں کہ اگر ہم کسی بھی بزرگ کے بارے میں کتنی بھی عظمتیں مان لیں, یہ خصائص مان لیں, تو کیا ان کی بنیاد پر ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے, آپ کو جو حیثیت اور مقام اور شرعی اعتبار سے جو حکم آپ کے متعلق دیا ہے, کیا ان بزرگوں کے بارے میں وہ حکم ہم ثابت مان سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں بار بار کہا اطیعوا الرسول, الرسول کی اطاعت کرو. قرآن نے کہا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے دیں اسے لے لو, جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ, رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. آپ کے بارے میں یہ کہا گیا من فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم, کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے گا. ہاں فتنہ کی تشریح شرک سے بھی کی گئی ہے, فتنے سے مراد دنیا کا عذاب بھی بیان کیا گیا ہے. دنیا کا عذاب اگر فتنے کا معنی لیتے ہیں تو دردناک عذاب آخرت کا دردناک اور یصیبہم عذاب علیم, تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی, آفت و مصیبت, اور آخرت میں بھی دردناک عذاب. اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے پر یہ سورہ نور کی آیت میں اللہ نے فرمایا. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40, 50, 60, 70, 80 سال تک پڑھتا رہا, تو کیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت حاصل ہوگی کہ اگر ہم نے اس بزرگ کی جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اس کے کسی قول کی مخالفت کر دی, تو کیا اس کے بارے میں بھی آپ یہ کہیں گے کہ فتنے کا خوف ہے اور دردناک عذاب ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ چونکہ وہ ایسی نماز پڑھتے تھے, انہوں نے ایسی کرامت کا مظاہرہ کیا, ان کا ایسا اعلیٰ مقام تھا, اس لیے جس طرح رسول کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو رسول دے دے وہ لے لو, جس سے منع کر دے رک جاؤ, تو ہم یہ کہیں گے کہ فلاں بزرگ کو جو دے دے لے لو اور جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ شرک فی رسالہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ساری آیتوں کا رد کرے گا اور اس کی مخالفت کرنے والا ہوگا, جس کے بارے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کفر کا اندیشہ ہوگا, بعض حالات میں صریح کفر ہوگا. اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ایسا کوئی کھل کے نہیں کہے گا کہ کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو جائے وہ رسول کے مقام پر پہنچ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو جو حیثیت دی ہے کہ آپ کی اطاعت کرنا لازم اور فرض ہے, ایسے ہی کسی اور کی اطاعت کرنا لازم اور فرض ہے کیا؟
اس مضمون کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے توریت کا ٹکڑا پڑھنے لگے، ملا کچھ حصہ پڑھ کر سنانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر رک جاؤ، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا اور دیکھا کہ آپ غصے میں ہیں تو فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا او نبیا، ہاں، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پر راضی ہوں۔ میں کوئی دوسری شریعت اور دین نہیں مان رہا ہوں، آپ ہی کو رسول مانتا ہوں اور اسی پر راضی ہوں۔ اور آپ نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ تم توریت کا ٹکڑا میرے سامنے پڑھ رہے ہو۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نا، موسیٰ کی شریعت تھی علیہ السلام، تو یہ کتاب جس کے ٹکڑا پڑھ کر تم مجھے سنا رہے ہو، جس نبی پر نازل ہوئی تھی، اگر وہ نبی بھی زندہ ہوتے آ جائیں تو اب ان کو میری اتباع اور اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ کتنی واضح بات ہے، مطلب آپ کو جو مقام حاصل ہے اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی نہیں کر سکتے، ہاں، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا دور حقیقت میں پہلے تھا، لیکن ان کو دور کی عمر بچا کر اللہ نے کچھ حکمتوں مصلحتوں کے تحت دجال کے مقابلے کے لیے انہی کے درجے کا ایک نیک انسان حضرت عیسیٰ جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ہاں، ان کو مقرر کیا، ان کی عمر کا حصہ بچا کر رکھا، اور وہ امت محمدیہ کے پیریڈ میں آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ بھی جب آئیں گے تو انجیل کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ ان کو جو شریعت اور احکام دیے گئے تھے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ وہ آئیں گے تو امت محمدیہ کے دور میں جب آئیں گے، اس پیریڈ میں آئیں گے تو قرآن اور حدیث والی شریعت محمدیہ پر ہی عمل کریں گے۔ بڑی اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ بھی شریعت محمدیہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ حنفیت، شافعیت، مالکیت، مرجیت، خارجیت، نقشبندیت، چشتیت اور فلانیت، ڈھماکیت، جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ نہیں مانیں گے، قرآن اور حدیث مانیں گے۔ کتنی صاف صاف تعلیم ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، آپ کے سب سے زیادہ محبت کا اعلیٰ درجہ، اور اس محبت سے میں جوڑ رہا ہوں اطاعت، کیونکہ قرآن حدیث کی تشریح یہی کہتی ہے کہ آپ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ محبوب کی اطاعت کریں۔ اگر محبوب کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو آپ حقیقت میں ان کو محبوب نہیں مان رہے ہیں۔ چنانچہ میں بات تھوڑی سی تفصیل کی ہو گئی، جبکہ ابھی اور بھی بہت سارے گوشے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ تمہید اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ، مقام اور شرعی اعتبار سے جو حیثیت حاصل ہے، اور آپ کی سب سے زیادہ محبت کا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اس حق میں کوئی دوسرا آپ کے برابر کا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول کا یہ مقام کسی پیر کو، کسی امام کو، کسی اور نبی کو بھی دیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کتنی صاف تعلیم ہے۔ اور میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حقیقت اور یہ خصوصیت نبی جان کر نبی کے حق کو مسلمان پہچان لیں تو بہت سارے مسلکوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ لوگ شخصیتوں کی طرف نسبت کر کے اپنی ماننے والی شخصیت کو، جس کو وہ مانتے ہیں، اس کو اتنا بڑھاتے ہیں اور ان کی اتنی اتباع کو واجب مانتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیثیں بھی آ جاتی ہے تو اس کو تعویل کر کے یا اسے آنکھیں موند کر کترا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے امام کا یہ مسلک ہے، ہمارے امام جو ہے دین کو ہم سے بہتر جانتے تھے، لہٰذا ان کے سامنے بھی یہ حدیث آئی ہوگی، انہوں نے یہ مانا نہیں اور کسی اور حدیث اور کسی اور دلیل کی بنیاد پر یہ مسلک بنایا، لہٰذا ہم اپنے امام کی ہی بات مانیں گے۔ آپ کتنی بھی تسلی دینے کے اس طرح کے جھوٹے سامان اختیار کر لیں، یہ اگر آپ رویہ اختیار کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کے حق کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک ارشاد نقل کیا اس موضوع کے تحت صاحب کتاب نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی مشہور آیت، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ یہ 8 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہیے، ان کو بتائیے، اعلان کیجئے کہ ان کان آباؤکم، کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، باپ ہوں، دادا ہوں،
آبا و اجداد، و اخوانکم اور تمہارے بھائی بند، ہاں، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے شوہر، تمہارے جو جوڑے ہیں ازواج، و عشیرتکم اور تمہارا گھر خاندان، کنبا، کنبا قبیلہ سب آگے، عشیرہ تمہارا خاندان گھرانہ، وہ اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جسے تم نے کمایا ہے۔ میں نے ایک چیز چھوڑ دی، بیٹوں، ابنا، ہاں، یہ آبا کے بعد ابنا ہے، تمہارے بیٹے پوتے نواسے بیٹیاں سب اس میں شامل ہیں، تو باپ دادا ہوں، بیٹے ہوں، اخوان بھائی بند ہوں، ازواج بیویاں اور جوڑے ہوں، ہاں، عشیرہ یعنی خاندان، کنبا، ہاں، اور اموال اقترفتموہا تمہارا وہ مال، تمہارے وہ مال جو تم نے کمایا ہے، ہاں، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت اور دھندا کاروبار جس کی کساد بازاری، مندی سے تم ڈرتے ہو، تم کو ڈر لگا رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ کساد بازاری نہ آ جائے، مندی نہ آ جائے، ہاں، ومساکن ترضونہا اور تمہارے وہ رہائش گاہیں، مکانات جو تم کو بڑے پسند اور بھلے معلوم ہوتے ہیں، عام طور سے گھر سے آدمی کو انسیت ہو جاتی ہے۔ یہ 8 چیزوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اور ان 8 چیزوں سے عموماً فطری طور سے انسان کو لگاؤ، انسیت اور محبت ہوتی ہے، اور حسب موقع اور حالات یہ محبت کبھی کبھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتائیے، احب الیکم، یہ زیادہ محبوب ہوں تمہارے نزدیک، اگر یہ چیزیں یعنی باپ دادا، بیٹے، بھائی، بیویاں، شوہر، ہاں، اور دوسرے کوئی لوگ، اگر یہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہوں، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد اور مشقتیں اٹھانے کے سلسلے میں، اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی دین کے لیے کوشش کرنے، دین کے لیے مشقتیں اٹھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ آج اس معیار پر غور کیجئے کہ اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھانے کو ہم اسی طرح سے تیار رہتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں کہ کیا خرید لے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے جس سے وہ خوش ہو جائے۔ یہ ہماری چاہت اور محبت ہوتی ہے۔ کیا ایسی ہی چاہت اور محبت کے ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم کر لیں جس سے اللہ کے دین کے راستے میں ہماری محنت ہو جائے، مشقت ہو جائے، قربانی ہو جائے، اللہ کے دین اور دعوت کو تقویت مل جائے، ہم اپنی جیب سے کچھ خرچ کر کے دعوت کے کام میں پیسہ لگا دیں، اپنی صلاحیت لگا دیں، اچھے مشورے دے دیں، جھگڑے کو نپٹا دیں، یا یہ کرتے ہیں، یا اس کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میری شخصیت کیا ہے، میں نے کون سے کارنامے انجام دیے، لوگوں کو یہ بتاؤں، اور میرے مقابلے میں جو کھڑا ہو رہا ہے اس کی بے عزتی کروں، اس کی شخصیت کو مجروح کروں، اور یہ جھگڑے، لڑائی اور تناؤ پیدا کر کے دعوت کے کاموں سے خود بھی ہٹ گئے اور دوسروں کو بھی ہٹا دیا۔ کون سا کام کر رہے ہیں؟ کتنی شدید ہے۔ اگر میں کہوں کہ اگر ہمارے دل میں واقعی ایمان اور اللہ کا ڈر ہے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کا، غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، ایک مسلمان کو دہل جانا چاہیے کہ یہ چیزیں اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے، جہاد کا ایک مفہوم میں کر رہا ہوں کہ اس کے راستے میں مشقتیں اٹھانے، جہاد بہت ساری قسموں پر مشتمل ہے، صرف لڑائی جھگڑے والا یا قتال والا، تلوار والا جہاد نہیں ہے، بلکہ قلم سے بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ اعلیٰ ترین ہے، سب سے بڑی قربانی والا۔ مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ قلم کے ذریعے سے آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، منکر کو روک رہے ہیں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں، لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، ہاں، بیداری پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے ہاتھ سے روکتے ہیں کوئی برائی کو اپنے گھر میں، یا اگر حکومت ہے تو حاکم کی حیثیت سے، یا نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آپ جس طرح سے انجام دے رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ اور پھر اس راستے میں آنے والی کٹھنائیوں کو جھیلتے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے معنی میں شامل ہے۔ اگر ان چیزوں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان چیزوں کی محبت، باپ دادا، بھائی بہن، گھر، خاندان، تجارت، گھر، یہ ساری چیزیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر، اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ اس میں دھمکی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دھمکی ہے، یعنی اس دھمکی سے، اس عذاب سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہماری محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہو، اس کے بعد اس کے رسول سے، اور اس کے بعد اس کے دین کے لیے کوشش کرنے سے۔ اس راستے میں ہماری سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق
اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والوں کو راہ پر نہیں لگاتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا، گویا ان کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وفی الآیت دلیل علی وجوب حب اللہ ورسولہ، اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے واجب ہونے پر دلیل ہے کہ ایک بندے پر لازم ہے، فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ میں ان کے جملے کو مزید بڑھاؤں کہ صرف محبت نہ ہو بلکہ دوسری تمام علائق زندگی، علائق دنیا سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ آیت میں یہ بات بھی کہی گئی، صرف محبت کا لزوم نہیں ہے، محبت تو لازم ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ محبت دوسری تمام محبتوں سے اعلیٰ اور اوپر ہونی چاہیے، یہ بھی اس سے فرض ہو رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، باپ دادا سے محبت کرنا غلط نہیں ہے، بیٹے بیٹیوں سے، بیوی شوہر سے محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ محبتیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے مقابلے میں غالب آ گئی، راجے ہو گئی، مضبوط ہو گئی، تو یہ عذاب کو دعوت دینے والی ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناجائز ہوگا، تبھی تو عذاب آئے گا۔ وہ اخرج الشیخان من حدیث انس بن مالک، حضرت انس بن مالک کی حدیث اسے شیخان یعنی بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وزاد مسلم والناس اجمعین، کہ کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو ہے حتی اکون، میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میری ذات یعنی رسول کی ذات اس کے نزدیک الیہ، ہاں وہ زیادہ احبا زیادہ محبوب ہو جائے، من والدہ اس کے والد سے، وولدہ اس کے بیٹے سے، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور مسلم میں ایک جملہ اور ہے والناس اجمعین، کہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی ایمان کا کمال، کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی محبت دنیا میں تمام، اب یہ جو دو چیزوں کا ذکر پہلے کیا، والد اور بیٹا، نسل کے اوپر آدمی کے نیچے، یہ بندے سے سب سے زیادہ قریب رشتے والے ہیں، والد اور والدہ، والدہ اور والد، سمجھ لیجئے کہ دونوں آ گئے اس میں، تو قریب تر رشتوں کا تذکرہ کیا جس سے ہر انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہی ہے۔ اگر کسی عارضے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے کچھ کھٹاس بھی پیدا ہو جائے تو دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں یہ محبت ہوتی ہی ہے۔ تو ان چیزوں سے، بلکہ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ اگر میں محبوب نہ بن جاؤں تو ایمان والا نہیں ہوں۔ اب دیکھیے اس جملے پر غور کیجئے، میں اپنی بات کہنے کی بجائے علامہ ابن حجر کا دو تین جملوں کی تشریح انہوں نے نقل کی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ قال ابن حجر فی تعلیقہ علی ترجمۃ الباب، علامہ ابن حجر نے ترجمۃ الباب، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے باب کا جو عنوان قائم کیا، باب حب الرسول من الایمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول پر ایمان لانا، الرسول سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ امام بخاری نے عنوان قائم کیا کہ رسول سے محبت ایمان کے میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اللام فیہ للعہد، اس میں حب الرسول کہا، الرسول، تو رسول پر الف لام لگا ہے، الف لام یہ عہد کا ہے، یعنی معہود ذہنی، معہود ذہنی، جیسے ہم کچھ جانی پہچانی چیز کو یا جس چیز کو پہچان رہے ہیں، آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے، ابھی میں نے نام نہیں لیا لیکن آپ نے سمجھ لیا۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ہی کہا انا انزلناہ، ضمیر کا استعمال کیا، ہم نے اسے نازل کیا، کسے نازل کیا؟ قرآن کو۔ یہ معنی کہاں سے آیا؟ یہ معہود ذہنی ہے، کوئی چیز ذہن میں اتنی معروف ہو، سامنے ہو، کہ اس کو ذکر کیے بغیر جب ہم اس کا اشارہ کرتے ہیں تو خود بخود ذہن میں آتی ہے کہ اس سے مراد فلاں ہے۔ تو اب یہاں الرسول میں جو ہے وہ عہد کا ہے، یعنی معہود ذہنی کا معنی دے رہا ہے۔ اس سے مراد پھر کون ہوئے؟ خاص رسول ہوئے، جو ہمارے دماغ میں ہے، ہوا والمراد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرینۃ قولہ، اس سے مراد ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کس قرینے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مراد معہود ذہنی وہی ہے، یا الرسول سے مراد وہی رسول ہے؟ آگے جو جملہ ہے حتی اکون احبا، یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو اب کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا الرسول سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں آگے علامہ ابن حجر کا جملہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ایک جملے میں بات واضح ہوتی ہے، وَإِن كَانَتْ مَحَبَّةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ مِنَ الْإِيمَانِ، اگرچہ تمام رسولوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری نے کیا کہا کہ وہ محمد الرسول اللہ الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اب علامہ ابن حجر اس پر آگے کہہ رہے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ تمام رسولوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نفرت کرے تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا، تو ان سے بھی محبت کرنا ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو علامہ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ دوسرے نبیوں اور رسولوں سے محبت کرنا، تمام رسولوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے نا، وہ کیا ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جب تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو تمام سے محبت کرتے ہیں، لیکن الاحبیہ مختصۃ بسیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات کہی انہوں نے، لیکن احبیت یعنی سب سے زیادہ محبت کا مقام، وہ مقام جو تمام محبوب لوگوں سے زیادہ محبت کا درجہ دیتا ہے، وہ خاص ہے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ابن حجر کی عبارت ہوئی، یعنی تمام رسولوں اور دوسرے بہت سارے نیک اور صالح لوگوں سے محبت کرنا ضروری ہے۔ تمام ایمان بالرسول کے تحت تمام رسولوں پر ایمان اور تمام رسولوں سے محبت ضروری ہے، لیکن تمام رسولوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی محبت اگرچہ ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور آپ سے سب سے زیادہ محبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری کے اعتبار سے آپ کا درجہ کائنات میں سب سے اونچا ہے، اللہ کے بعد، یا وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ رسول کی بات ہم مان رہے ہیں تو دراصل اللہ کی بات کو مطلب وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو الرسول کی، یہاں بھی ال کو عہد والا کا ہے، معہود ذہنی کا، جو الرسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا، سب تو محبت کرتا ہے، تو آپ کو یہ مقام ہے، ایمان والا ہے تو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا مقام محبت میں سب سے اونچا ہے، اور جب محبت میں سب سے اونچا ہے تو اطاعت و فرما برداری میں بھی سب سے اونچا ہے۔ اب اس تشریح کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، ماننا مشکل نہیں ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور دنیا کے کسی بھی انسان کا قول اس کے خلاف آ جائے، ہاں سیدنا ابوبکر صدیق کا ہو، عمر فاروق کا ہو، عثمان غنی کا ہو، ہاں جب ان کی بھی بات اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو میرا سوال ہے جواب کی بجائے کہ بتائیے کس کی بات کو مانیں گے؟ سب سے زیادہ محبوب بنانے کی اللہ کی طرف سے تاکید کس کے حق میں ہے؟ اتباع کا واجب الاتباع کون سی شخصیت ہے؟ اگر ہم نے، اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نا کہ ہم میں سے ہر شخص کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے، یعنی دنیا کے۔ امام مالک کو یا اسی بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ آپ کی حیثیت احبیت اور اطاعت میں سب سے اعلیٰ مقام کی ہے، وہ یوں کہ دنیا کے کسی بھی انسان کی بات کو آپ رد کر دیں، کوئی بات نہ مانے تو اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ثابت ہو گئی ہے، آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور آپ نے نہیں مانا تو یہ سوال ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے متعلق اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تمام امور کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔